السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی ان کو تبلیغی جماعت سے نکالا گیا۔ پھر اگلی بات مولانا منظور مینگل صاحب، اور ان کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت میری ہے، جس کو چاہوں میں رکھوں یا نہ رکھوں۔ اب وہ مولانا طارق جمیل کے بارے میں جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں میں انہی کی زبانی آپ کو سناؤں گا۔ لیکن ناظرین دیکھیں، ایک انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، پھر آگے آپ کی کوئی اصلاح کرے گا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، کلو بنی آدم خطاؤن۔ تو ناظرین اگر بندے سے غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تو بندہ علیحدگی کے اندر اس کو بندہ سمجھائے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے، اس بندے کی علیحدگی کے اندر بیٹھ کے اصلاح کرے، نہ کہ پوری عوام الناس کے سامنے اس کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں۔ تو آئیے ناظرین میں آپ کو مولانا منظور مینگل کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے آخر انہوں نے کیا مولانا طارق جمیل کو ایسے الفاظ کیوں کہیں کہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا معاذ اللہ۔ تو آئیے ناظرین ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ تبلیغ کا مذاق اڑایا ہے، یاد رکھ لو اس بات کو، تبلیغی جماعت کسی کی باپ کی نہیں ہے، مولی منظور کی۔ کون ہوتا ہے کوئی تبلیغی جماعت؟ تبلیغی جماعت جہاں جہاں بھی جاؤ، جہاں کون سا علاقہ آپ کے پاکستان میں جہاں مولی منظور کے شاگرد نہیں؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں، تبلیغی جماعت مہاجر بن کر کے آتی ہے۔ وہ شیعہ کی مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ بریلوی کی مسجد میں نہیں جا سکتی، غیر مقلد اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کو استقبال کرنے والے جو وہ مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، خطیب، امام، مؤذن، خادم، وہ کسی مدرسے کا پڑھا، ورنہ تبلیغی جماعت جا کر کے دکھا تو دے مجھے۔ تبلیغی جماعت میری ہے، ہم نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا۔ اور یہ جس مولوی صاحب کا، اس مولوی صاحب کو یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپریل میں اس کو یہاں بلایا۔ لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں گا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف۔ اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، میں نے جواب دیا۔ تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ یہ میرے اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ ہماری جماعت۔ تبلیغی جماعت میری، تحریک ختم نبوت والے میرے، جمعیت علماء اسلام میرے۔ یہ پیر بھی، وہاں سینکڑوں پیر بیٹھے ہوئے تھے اس جہاں میں نے بیان کر دیا، چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور پیروں کو بھی للکارا کہ ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے، ایسا پیر نہیں چاہیے جو صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ اللہ۔ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا کہ لوگوں کے دماغوں میں، پیروں نے اور اس قسم کے مولویوں نے بٹھایا کہ مولوی کا کام سیاست نہیں ہے، مولوی حکومت نہ کرے۔ 800 سال تک مجھے بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ نہیں، دنیا کا اس وقت جو دنیا کا صدر تھا، خلیفۃ اللہ، جو اللہ کا خلیفہ، وہ محمد رسول اللہ تھا۔ ابو بکر خلیفۃ اللہ نہیں تھا، وہ مولوی نہیں تھا، وہ حافظ قرآن نہیں تھا، وہ قاری نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا۔ کس نے تمہیں بتایا کہ مولوی حکومت نہ کرے؟ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا، پھر جوتوں کے لیے تیار ہو جائے کہ حکومت انگریز لوگ کرے، انگریز کے پٹھوں۔ یہ سبق یہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا۔ مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل،
سن لیں، القول الجلیل میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا، یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا، خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا، ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے کس مسلمان نے لکھا۔ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسان، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ اس لیے خطیبوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میں نے مولانا کا نام لیا بھی نہیں ہے۔ اب خواہ بعض لوگ کھینچ کر کے تبلیغی جماعت کا وارث میں ہوں، میرے شاگرد ہزاروں تبلیغ میں ہیں، علماء وہ بھی کچے لوگ نہیں ہیں، علماء 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 علماء۔ یہ جن تم خطیبوں کی بات کرتے ہو، ہم ایک عالم اگر کسی جگہ بھیجتے ہیں اس پوری دنیا میں انقلاب لاتا ہو۔ میں علماء پڑھاتا ہوں، 100 طلبہ میرے شاگرد نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے۔ گزارش یہ تھی، ہم نے مولانا کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اچھا آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو جاؤ، بعض مولوی اس قسم کے ہیں ہمارے، سبحان اللہ الیاذ باللہ، میں آپ کو نام بتا دوں گا، مجھ سے ملیں، ان سے صرف یہ تقریر کرا دو جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، قادیانی مرتد ہے، بے ایمان ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے، تم ایسی تقریر کرا دو کہ قادیانی پہ لعنت، مجھ سے انعام لے لو۔ ناراض نہیں ہونا، نام میں دے دوں گا، آپ صرف یہ بیان کرا دیں ان سے، اس لیے کہ مرتد کو لعنت بھیجنا ثواب ہے سب کو، سبحان اللہ، بالکل ثواب ہے۔ مرتد کو قادیانی کو لعنت بھیجنا، تم صرف ایک تقریر تو کرا دو، صرف 50 آدمی کے سامنے کرا دو کرا دو کرا دو، نہیں کراتے تو اپنی زبانوں پر پھر لگام لگا دو، آپ نہیں کرا سکتے، جب نہیں کرا سکتے تو پھر ایسا مسئلہ۔ ہم نے مولانا کی مخالفت بھی نہیں کی ہے، تبلیغی جماعت کی مخالفت کوئی کرے گا میں اس کی زبان کاٹوں گا۔ تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، ختم نبوت ہماری ہے، مولانا فضل الرحمان ہماری، فضل الرحمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، عمران خان جیسے کروڑوں سے میرے لیے بہتر ہے، جتنا بھی گیا گزرا ہو، عمران خان ہوتا کون ہے؟ میں ایسا ملا ہوں کہ سارے مولویوں کا دماغ بھی حیران ہو چکا ہے، جس جگہ پہ بیٹھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے عاشقان رسول آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں خیمے لگے ہوں گے، جو لوگ آپ کو بتائیں گے خیمے، آج شہر میں 5-5 ہزار روپے ایک طالب علم کو دور حدیث والے دے رہے ہیں، اور کہیں 6 ہے کہیں 7 آدمی ہے دور حدیث پڑھنے والے، کہیں 6 کہیں 7 کہیں 9، اور یہ 6واں سال ہے میں یہاں آ چکا ہوں، میرے پاس 200 سے زائد دور حدیث میں طلبہ، 1 روپے بھی نہیں دیتا، میں ان سے خود کھاتا ہوں۔ آپ کو سمجھ آیا نہیں آیا؟ جی ہاں، اب کل آ جا کلاس میں، کل آپ آ جا، پرسوں بھی آ جا، جب 5-5 ہزار عمرے بھی کراتے، عمرہ میں خود جاتا ہوں پروگرام میں، عمرہ بھی کراتے اسی شہر میں، پی ٹی آئی والے جوڑ کر کے مولانا طارق جمیل کے ساتھ مجھے کیا پڑا ہوا ہے، میں خود ملا ہوں، میں کوئی خنسا کھدڑا نہیں ہوں، میں خود ملا ہوں۔ آپ اگر ناراض نہ ہو، طارق جمیل سے اچھے استعداد والے میرے شاگرد خدا کی قسم موجود ہیں، اس سے اچھے میرے استعداد جو علماء ہیں، مضبوط علماء ہیں۔ تو خطیبی کی بات کر رہا تو خطیبی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ تبلیغی جماعت سے ہٹا ہوا۔ آپ نے دیکھا ابھی اس کا بیان بھی تبلیغی جماعت نے نہیں کرائے، آپ نے بھی دیکھا تبلیغی جماعت کے خود جو بڑے، تبلیغی جماعت میری ہے، ختم نبوت میری ہے، علماء بھی میرے ہیں، تبلیغی جماعت حضرت ہمارے ہیں، لیکن بس
عمران خان سے ہٹیں. کیا ہے؟ پہلے تشکیل ہوتی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تشکیل مولانا کے بیانات، اب تو جا کر کے عورتوں کے مجلس میں تالیاں بجا رہی ہے. اب تو اسی پہ مولانا جا کر کے یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے. اور عمران خان کو جیسے اس بے بسی میں، بے کسی میں امت کے لیے ہم لوگ اٹھے تھے، اور اس بے بسی میں لوگ اللہ اللہ اللہ. ناراض نہ ہونا. میں نے اسلام آباد کی زمین سے بھی کہا ہے، اسلام آباد کی زمین تو بتا دے یہاں جب بھنگی صفائی کرتے تھے تو کیا ملتا تھا ان کو؟ سمجھ میں نہیں آیا. بھنگی جب صفائی کرتے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے اخبارات نے بھی تو بتا دیا. اور میں نے کہا ہے اسلام آباد کی زمین اب تو بتا کہ تہجد گزار یہاں لاکھوں ہے نہیں. اب بتا دے کہ تہجد گزار اور کتنے علماء، کتنے حافظ آ چکے. اس قسم کی پاکیزہ جماعت کو ہم تنکے جمع کر رہے ہیں. ہمیں چھوڑ کر کے جا کر کے ظالموں کے پاس جو کھڑا ہوگا، اگر کوئی جملہ میں نے کہا بھی نہیں ہے لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو ناراض نہ ہو جا. اس لیے یوسف علیہ السلام والا حضرت کے آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلے میں نے اس کی مخالف تقریر کی یوسف علیہ السلام والے مسئلے میں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے. آج معذرت کر لے لوگوں کے، امت کے سامنے کہ میں نے غلط کہا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے. یوسف علیہ پھر بھی ڈٹا رہا. اس کے مرید کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم نے مولانا کی مخالفت کی بھی نہیں ہے، اور میرا رابطہ ان سے تھا اور ہے اور رہے گا. لیکن بعض لوگ یہ درمیان میں کھینچ کر کے ہمارے درمیان میں منافرت پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یکوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور جن عورتوں کو دھوپ لگتی ہے ان کو کبھی اسپتال لے جانے کے لیے ضرورت نہیں کہ اسپتال اس کو لے جائے. 2 مہینے پہلے اطلاع دے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور 28-30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار بچے کو بیچو. 2,000 میں کوئی نہیں خریدے گا، سمجھے بھائی جان. لیکن 50 ہزار اس کی ماں پر، 80-90 ہزار روپے اپنے خرچ. 3-4 آپریشنوں کے بعد عورت ناکام ہے، بچے ہی نہیں ہوں گے. جن عورت وَالسَّمَاءَ بِنَاءً لَكُمْ، اور آسمان کو تمہاری چھت بنائے تمہارے نفع کے لیے. آسمان سے نفع کیا ہے؟ سورج، چاند، سب کچھ یہ اسی پر ہے. بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مزے کی بات وہ یہ ہے کہ الاجرام السفلیہ، اجرام سفلیہ جتنے بھی ہیں یہ تنتفعوں، یہ سب نفع حاصل کرتے بالاجرام العلویہ، اجرام علویہ سے. مولانا وما ادراکم ما مولانا، یہ جو پھل ہے نا، یہ پھل پکتے ہیں سورج سے، رنگ ان میں آتا ہے چاند سے، ذائقہ مٹھاس ان میں آتی ہے، مٹھاس اور حلاوت ان میں آتی ہے تاروں سے. سمجھتا ہے؟ یہ ہے اجرام فلکی. جہاں دھوپ پڑتی ہے وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے پٹھان، جو اصل پٹھان ہے خیبر کے، وہ کبھی خیبر پختونخوا کے، وہ اپنے بچے یہاں نہیں چھوڑتے، فلیٹوں میں کبھی نہیں رکھتے. اگر بچہ پیدا ہو گیا بیوی کو لائے، کہتے ہیں نکل جا، زو خیبر پختونخوا ادھر جاؤ. سمجھ شریف میں ہے کہ جو اصل پٹھانوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ شریف میں وہ تو کہتے خیبر پختون جاؤ یا پشین جاؤ، یمن جاؤ. یہاں فلیٹ میں رہیں گے تو بچے کو جب دھوپ نہیں لگے گا، اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ کمزور، اور اس کی زبان کبھی صاف نہیں ہوگی. پھر وہ اس طریقے پر بات نہیں کرے گا جیسے مولوی منظور بات کر دیتا. پھر کیا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ سے تو کئی دفعہ ملاقات ہوئی تھی معافی نا، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ سمجھے نہیں؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں؟ سمجھے؟ اس لیے دارالعلوم والوں کے بچے دیکھو، ان کی زبان بھی صاف نہیں ہے، بنوری ٹاؤن والوں کے بھی صاف نہیں ہے، اور فاروقی والوں کے بھی صاف نہیں ہے. یہ میرے اپنے بچے بھی 1-2 اسی طرح فلیٹوں میں رہے، ان کی زبان صاف نہیں. جن کو دھوپ نہیں لگتی ان کی زبان کبھی صاف نہیں ہوگی، وہ جتنے بھی کوشش کرے لیکن کوشش میں نہیں ہوگی. ایسا بھی والا نا، ہاں ایسا. اور جن عورتوں کو دھوپ لگتی ہے ان کو کبھی اسپتال لے جانے کے لیے ضرورت نہیں کہ اسپتال اس کو لے جائے. 2 مہینے پہلے اطلاع دے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور 28-30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار بچے کو بیچو. 2,000 میں کوئی نہیں خریدے گا.
سمجھی بھائی؟ لیکن 50,000 اس کی ماں پر، 80-90 ہزار روپے اپنے خرچ، 3-4 آپریشنوں کے بعد عورت ناکام ہے، بچے ہی نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو دھوپ لگتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، کام کرتی ہے، دھوپ لگتی ہے، ہوا لگتی ہے، ان کو کبھی اسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اچانک جیسے درد زہ ان کو ہو گیا، درد زہ ہو کر کے آ کر کے فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا۔ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ اسپتال جانے کی ضرورت نہیں۔ مولانا بالکل بغیر آپریشن کی، واللہ العظیم عورتیں ہماری بکریاں چراتی، بکری چرا کر کے رات کو، اس کو ہمارے بیروئی لوگ کہتے پچھیڑو، پچھیڑو کہتے کیا کہتے؟ ہاں دیکھا آپ نے اس کو؟ اسی طرح اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بس وہ بکریاں چرا رہی تھی، کہیں اس کو تکلیف ہو گئی، جا کر کے کسی جھاڑی کے نیچے تھوڑی دیر میں فارغ التحصیل ہو گئی۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اور بچے کو اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں ڈال دی، سمجھے؟ اور پھر یہاں پہ رات کو بکریوں کو لایا تو بچے دوسرے دوڑ رہے کہ شاید ہماری بکریوں نے بچہ دیا، لہذا اس بکری کے دودھ نکالیں گے اور اس کو پکائیں گے تو پھر وہ ایسے آئس کریم کی طرح بنے۔ کیا کہتے ہیں اردو والے؟ ہاں کھیس، ہاں کھیس کریم، یعنی وہ جو بچہ دیتی ہے نا بکری، تو اس کے دودھ کو آپ پکائیں گے تو دودھ جم جاتا ہے نا، بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ کھیس کہتے ہیں، کھیس، سمجھے؟ ہاں وارگا نہیں، پشتو تو جہنمیوں کی زبان۔ دو کھیس، سمجھ؟ اب بچے دوڑتے ہیں کہ جی بکریوں نے بچہ دیے لہذا ان کے دودھ نکالیں گے، کھیس بنائیں گے، کھیس آئس کریم بنائیں گے، لیکن وہ جا کر کے دیکھا کہ امی جی نے بچہ دیا۔ یہ مولوی صاحب کمال، بخدا کوئی دائی مائی بلانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اعلان ہوتا کہ اسلام آباد کے حالات خراب ہیں، 2 مہینے پہلے اسپتالوں میں بک کراتے کہ ایڈمنٹ کرائیں گے، سمجھے میڈم؟ اب دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دوں جو بیماری آج کل عام ہے، وہ کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ آسمان کو دیکھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھے تو انشاءاللہ وسوسہ اور مالی خولیہ کی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ کام میں نے کیا نہیں کیا تو کب کیا؟ سبق یاد کیا تو پہنچے نہیں کلاس تک کے سبق بھول گئے۔ مالی خولیہ کی بیماری ہر بندے کو لگا ہوا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جی حدیث نہیں پڑھا سکتا ایسا بندہ، بہت تباہ ہو جاتا ہے مول صاحب۔ فجر کی الذی جعل لکم لام نفع کے لیے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء لکم، آسمان کو چھت بنایا تمہارے نفع کے لیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اوپر پڑھ کر کے دیکھیں گے اللہ مالی خولیہ کی بیماری کو ختم کر دے گا، وسوسے کی بیماری ختم ہو جائے گی، لہذا آسمان بھی قابل نفع ہے، لیکن لکم کو اس میں معطوف میں نقل نہیں کیا، معطوف نلے کے اندر چونکہ لکم موجود ہے۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، اور بادلوں سے اللہ پاک نے اتار دیا مان پانی، ماء کثیرا بہت ہی پانی اللہ اتار دیتا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا، فاخرج رزقا لكم تمہارے لیے رزق، فاخرج بالماء اس پانی کے ذریعے سے اللہ پاک نکال دیتا ہے تمہارے لیے پھل، رزق درا حالے کہ وہ پھلوں میں سے۔ جب یہ حقیقت ہے فلا پس اسی لیے لا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ، اللہ کے لیے کوئی شریک اور انداد نہ بناؤ، وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، اور تمہیں معلوم بھی ہے اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، بولو وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، وانتم تعلمون ان الانداد لا تقدر علی ای شیء، کسی چیز پر انداد کو کوئی تک نہیں ہے، وانتم تعلمون انہ لا یجوز الند، وانتم تعلمون فی التوراۃ انہ لا یجوز الند للہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے لیے ند بنانے کی اجازت نہیں، وانتم تعلمون فی الانجیل انہ لا یجوز الند للہ سبحانہ وتعالی۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ہاں مولانا اب خیال کر لینا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔
اگر انسان کے ساتھ مسئلہ مسائل کوئی بھی مسٹیک یا کوئی غلطی ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو نرمی محبت کے ساتھ، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ناظرین، صلہ رحمی کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے، جبکہ اب یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو ناظرین دیکھیں وہ بات لے کے کہ جی وہ جو نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں مولانا طارق جمیل نے بات کہی تھی، تو ناظرین انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ سے توبہ کی ہو، ہم تو نہیں نہ جانتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہو، وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اللہ کا بندہ گناہ کر کے رب العالمین سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین جو بندہ معافی مانگتا ہے اس کے اوپر خوشی بہت ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تو فرماتے آؤ میرے دروازہ کھڑکاؤ میں آپ کو معاف کروں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔